تو اب ہمیں یہ پتہ چلا زمین آسمان، زمین اونچی، اونچی کہے نا، زمین آسمان، سورج، چاند، تارے، پہاڑ، درخت اور آدمی، کتنے ہوئے؟ ساری سبھی آ گیا نا اس میں بھئی، زمین آسمان جو کچھ اس کے درمیان میں، سورج بھی، چاند بھی، تارے بھی، جانور جتنے اور آدمی۔ اللہ فرماتا ہے الم ترى محبوب کیا تم نے نہیں دیکھا؟ کیا مطلب میرا نبی سب کو دیکھ رہا ہے، کوئی بھی میرے نبی سے چھپا ہوا اونچی۔ اللہ فرما رہا ساری مخلوق نبی کی نظر میں ہے، کون دکھا رہا ہے؟ اونچی گئی ہے اللہ دکھا رہا ہے۔ اللہ دکھانے والا ہم اعتراض کر سکتے، کوئی کہے نہیں جی دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے، تو وہ اس کا ہے اب کہنا۔ اللہ فرما رہا ہے محبوب کیا تم نے نہیں دیکھا؟ تو رب تو فرما رہا ہے سب کو دیکھ رہے ہیں، یہ کہتا نہیں دیکھتے تو اس کا اپنا معاملہ خراب ہے، میرے رب کی عطا میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یاد رہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ساری مخلوق، جو مانتے ہیں آواز لگائے، اونچی۔ پھر سن لو، زمین، آسمان، سورج، چاند، تارے، پہاڑ، درخت، چوپائے اور آدمی، سب آ گئے یا نہیں آئے؟ کچھ رہ گیا؟ اللہ فرماتا ہے محبوب کیا تم نے نہیں دیکھا؟ تو یہ سب حضور کی نظر میں ہیں، سب کی عبادت، یہ سب اللہ فرما رہا سجدہ کر رہے ہیں، نبی سب کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھ رہا۔ میرا نبی سب کو سجدہ کرتے ہوئے، سورج کیسے سجدہ کرتا ہے، چاند کیسے کرتا ہے، درخت کیسے کرتے ہیں، پہاڑ کیسے کرتے ہیں، چوپائے کیسے کرتے ہیں، آدمی کیسے کرتے ہیں، نبی سب کو اونچی کہیے۔ حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، فواللہ، حضور نے اللہ کی قسم اٹھا کر بات کی ہے، لا یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، فرمایا جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں اسی طرح پیچھے دیکھتا ہوں، تمہارا رکوع تمہارا خشوع مجھ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ قسم اٹھا کے بات فرمایا، چھپا ہوا۔ اب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی طرف منہ کیا ہوا نماز پڑھا رہے ہیں، آپ رکوع میں گئے ہیں، حضور فرما رہے ہیں تمہارا رکوع میں دیکھ رہا ہوں، منہ تو ادھر ان کا قبلے کی طرف ہے، پیچھے دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہیں؟ اچھا رکوع تو چلو ایک حرکت ہے، ایک حالت ہے، آپ کھڑے ہو کر جب جھکے کہ آپ کا سر اور آپ کی کمر ایک لیول پر ہو گئی، آپ نے وہ جو بو ڈاؤن ہونا کہتے ہیں جھک گئے، وہ تو ایک حرکت ہے۔ خشوع تو دل کی حالت کا نام ہے کہ دل میں اللہ کا ڈر کتنا ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق کتنا ہے، وہ تو دل کی، فرمایا وہ تک دیکھ رہا ہوں۔ تو منہ کعبے کی طرف ہے، پیچھے جتنے کھڑے ہیں ان کے دل کی حالت دیکھ رہے ہیں، وہ اللہ کی قسم اٹھا کے بات کر رہے ہیں، زمین پر کھڑے جنت کو دیکھ رہے ہیں، تو وہ گنبد خضرا سے یہاں بھی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ یار ذہن میں رکھنا، وہ لوگ جو کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، انہوں نے نبی کو جانا۔ نبی کو علم عطا کرنے والا کون ہے؟ نظر عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے جو میرا پیارا بن جاتا ہے اس کی آنکھیں میں بن جاتا ہوں، تو جو پیارا بن جائے جب اس کو اتنا کمال، تو جس پیارے کی خاطر کائنات بنائی اس کا کتنا کمال ہوگا۔ تو وہ جو یاد رکھنا ذہن میں رکھنا، ہم لوگوں کو ہرگز ان بدعقیدہ لوگوں سے کسی تعلق کی ضرورت، اپنا ایمان بچاؤ۔ اللہ فرما رہا ہے، قرآن پہ پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ سورہ حج ہے، تو سب کا نام لیا اللہ نے اور فرمایا محبوب، اللہ یہی فرما دیتا کہ یہ سب سجدہ کرتے نہیں، الم ترى محبوب کیا تم نے نہیں دیکھا؟
نبی دیکھ رہے ہیں، کون دکھا رہا ہے؟ اللہ دکھا رہا ہے۔ ایک بات کہ سب کی عبادت نبی کی نظر میں ہے، ہماری ہر حرکت جو بھی ہم کر رہے ہیں نبی اس کا اللہ کی عطا سے علم اور خبر رکھتے اونچی۔ خچر جانتے ہیں؟ خچر جو نہیں جانتے وہ سن لیں، گھوڑے سے چھوٹا گدھے سے بڑا جانور اسی شکل کا ہوتا ہے، گھوڑے سے تھوڑا سا چھوٹا، گدھے سے تھوڑا سا بڑا، خچر کہتے ہیں، دلدل بھی کہتے ہیں اس کو، میول انگلش والے کہتے ہیں، پنجابی والے ٹٹو کہتے ہیں، ٹٹو، بڑا پھرتیلا ہوتا ہے۔ میرے حضرت صاحب قبلہ کے پاس کوئی آتا تھا نا، جی ذرا کمزور ہو گیا ہوں، طبیعت ٹھیک نہیں، آپ تبکی دے کے فرماتے تھے جا ٹٹو ورگا ہو جائے گا، یعنی اس طرح پھرتیلا ہو جائے گا۔ سنیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار، اس جانور پر اونچی، اس کا پاؤں بد کا، جا رہے ہیں اس کا پاؤں اونچی، جیسے اچانک لگتا ہے نا جیسے کوئی جھٹکا سا لگا، بد کا، کوئی چیز نہیں آئی تھی، کوئی پتھر نہیں آیا، کوئی گڑھا کھڈا وغیرہ کچھ نہیں، اس کا پاؤں بد کا، نیچے کو کیلے کا چھلکا بھی نہیں آیا تھا کہ سلپ ہو رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابیو جانتے ہو اس کا پاؤں کیوں بد کا ہے؟ اب صحابہ آگے سے یہ نہیں کہہ رہے کہ کچھ نظر تو نہیں آ رہا، وہ صحابی تھے، ان کا طریقہ تھا، کہتے اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتا ہے۔ فرمایا اس کو قبر والوں پر عذاب ہوتا نظر آیا ہے، اس کو قبر والوں پر، جانور جا رہا ہے، اس کو قبر کے اندر لوگوں پر جو عذاب ہو رہا ہے وہ اور جب نبی جانور پر سوار ہے اس جانور کو اتنا نظر آ رہا ہے، تو جو نبی کے بارے میں کہیں ان کو کچھ معلوم نہیں تو بولو مسلمان ہیں؟ اب میری بات سمجھیں، وہ جانور اس کی آنکھیں کھل گئیں، اس کو نظر آ رہا ہے، تو اس کو ویسے کیوں نہیں نظر آیا اور کبھی کیوں نہیں؟ ماننا پڑے گا نبی کی برکت سے۔ کس کی برکت سے؟ تو نبی سوار ہے جانور پر، جب جانور اتنا دیکھ رہا ہے خود نبی کی کتنی شان ہوگی۔ تو وہ جو نبی کی بصارت اور بصیرت کا انکار کرتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے۔ فرمایا دو قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے، ایک تھا چغل خور، کیا تھا؟ چغلیاں لگانے والا، دوسرا چرواہا تھا جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ پیشاب کہیں کر رہے ہیں، چھینٹے آپ کو واپس بدن پر آ رہے ہیں یا کپڑے پر آ رہے ہیں، اس سے وہ بچتا نہیں تھا۔ چھوٹی سی غلطیاں، چغلیاں لگانا، پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچنا، اس وجہ سے ان قبروں والوں پر عذاب ہو رہا ہے، اس کو نظر آ گیا۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں دنیا میں، عذاب جن پر ہو رہا ہے وہ ہیں برزخ میں، یہ اور جہان ہے وہ اور جہان۔ برزخ کہتے ہی پردے کو ہے، نبی نے یہاں رہ کے وہاں دیکھا یا نہیں دیکھا؟ اونچی، تو وہاں سے یہاں دیکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہی بات آپ کو؟ ان کے لیے کوئی قید، لوگوں نے اپنے جیسا سمجھ لیا، وہ ہمارے جیسے نہیں ہیں۔ ارے وہ سر کی جن آنکھوں سے مخلوق کو دیکھتے ہیں انہی آنکھوں سے خالق کو بھی دیکھتے ہیں۔ اللہ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی۔ اعلیٰ حضرت کی دیکھو بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کو دیکھنا چاہیے، اونچا کرو تھوڑا سا، میں نیچے اوپر کر کے لے جایا کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا تم نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ نے ان کو صفاتی تجلی دکھائی۔ کیا دکھائی؟ اونچی، صفت نہیں دکھائی، صفت کی
تجلی دکھائی. موسیٰ علیہ السلام از خود رفتہ ہو گئے, پہاڑ جل کر راکھ ہو گیا. تو اب آپ کو جاننا ہے کہ میرے نبی نے کس کو دیکھا, تو یہ ذرا موسیٰ علیہ السلام سے پوچھو, پھر سمجھ آئے گی بات. جو صفاتی تجلی کی تاب نہیں لائے, تو جب صفاتی تجلی میں اتنی بات تو صفت میں کتنی, پھر عین ذات میں کتنی. تو اگر سمجھنا ہے کہ میرے نبی نے کس کو دیکھا تو حضرت موسیٰ سے پوچھو, پھر سمجھ آئے گی. کچھ لوگ کہہ دیتے نا وہاں جانا ہے, ارے فلانے سے پوچھو وہ بتائے گا تمہیں کہ وہاں کس طرح جایا جا سکتا ہے, کیونکہ اس کو وہ گزری ہوئی ہے, وہی بتائے گا. وہ فلانے پر بیتی ہے, اس سے پوچھو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کو نہیں دیکھا, رب کی تجلی دیکھی, صفاتی تجلی. تو اگر جاننا چاہتے ہو نبی نے کس کو دیکھا, کس کو دیکھا, یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی, آنکھوں والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام, آنکھوں والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. ایسے سمجھ میں آتا. تو یہ اللہ کی عطا ہے ان پر, اور ہمیں جاننا چاہیے سب سجدہ کر رہے ہیں, سب ذرا اونچی نہیں, مل کے آواز نہیں آئی, بار بار کہلوایا کوئی بات ہے. میں چاہ رہا تھا اور جوش سے کہ میں 10 مرتبہ اور کہلواتا, اور سجدہ کیا کرو. یہ سجدہ نہیں کیا, شیطان کی محنت برباد, مردود ہو گیا. جب آپ سجدہ کرتے ہو وہ روتا, یہ سجدہ میں نے نہیں کیا, میں برباد ہو گیا. تو سجدے کیا کرو رب کو سجدے, نماز پڑھا کرو, نماز سستی نہ کرو. عورتوں بچوں کو بھی تاکید کیا کرو, اس نماز سے منہ نہیں موڑنی. ہمارا کیا حال ہے, رمضان گیا, مسجدیں انتظار کر رہی ہیں کوئی آئے, نہیں آتے. تو یہ سجدہ نہیں کر رہے ہو تو نقصان بہت ہوتے ہیں. کوشش کرو. اللہ تعالی ہم سب کو نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے. گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.